نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چاہے وہ اس کی براہ راست اولاد ہو یا بالواسطہ اولاد ہو۔ جیسے انسان کے اپنا بیٹا بیٹی ہیں یا پوتا پوتی، نواسہ نواسی، اسی طرح اور آگے ان کی اولاد، ان سب کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خود انسان جن کی اولاد ہے، چاہے براہ راست ہو یا اسی طرح بالواسطہ ہو، تو انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلاً اپنے والدین کو نہیں دے سکتا، اپنے دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح ان کے جو والدین ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، تو اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے بھائی بہن ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، چچا پھوپھی، ماموں، ان سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سسرالی رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اپنے داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، ساس سسر کو دی جا سکتی ہے، بہو کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس بارے میں اصول ہے کہ انسان خود جن کی اولاد ہے یا اس کی اپنی جو اولاد ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ دار اگر مستحق ہوں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کی والدہ کے سامنے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس جگہ نہ تو بیوی موجود تھی اور نہ کوئی اور گواہ تھا، تو کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیے، طلاق کے ہونے کے لیے نہ بیوی کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے اور نہ کسی کو گواہ بنانا ضروری ہے۔ جب شوہر ایک دفعہ اپنے منہ سے طلاق کے الفاظ نکال کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی وہ الفاظ کہہ دے، تو بس طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہاں پر کوئی شخص بھی اور موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ تنہائی میں اگر وہ یہ الفاظ اپنے منہ سے کہہ دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی طلاق انہوں نے دی ہو تو اتنی طلاقیں واقع ہو گئیں۔ کیا ٹیلی فون پر نکاح کرنا درست ہے؟ یعنی ٹیلی فون پر اگر نکاح کی یہ صورت ہے کہ ایک جگہ پر لڑکی ہے، دوسری جگہ پر لڑکا ہے، اور اسی طرح اس کال پر دو گواہوں کو بھی لے لیا جائے اور اس طرح ایجاب و قبول کیا جائے، تو اس طرح نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی یا ان کا وکیل اور اسی طرح جو دو گواہ ہیں تو وہ اسی مجلس میں، ایک مجلس میں یہ سب موجود ہوں، اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ٹیلی فون پر اس طرح نکاح کرنے کی۔ یعنی اگر کسی وجہ سے لڑکا اور لڑکی ایک مجلس میں نہیں آ سکتے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ جہاں پر نکاح کرنا ہو، مثلاً جہاں پر لڑکا موجود ہے وہاں پر نکاح کرنا ہے، تو اس مقام پر لڑکی جو ہے وہ کسی کو اپنا نکاح کرانے کا اختیار دے دے، اور وہ لڑکی کی وکیل کی حیثیت سے وہاں پر لڑکے کے ساتھ وہ ایجاب و قبول کرے اور وہیں پر دو گواہ موجود ہوں، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ تو ٹیلی فون پر اس طرح نکاح درست بھی نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر سحری کھانے کے بعد پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور اسی طرح اگر افطاری کا وقت سمجھ کر روزہ کھول دیا اور معلوم ہوا کہ ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا تھا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ان دونوں صورتوں میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ کھاتا رہا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر افطاری کے وقت سے پہلے اس نے روزہ کھول دیا اس خیال سے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، تو یہ روزہ بھی اس کا ٹوٹ گیا اور اس روزے کی بھی اس کو قضا کرنی ہوگی۔
سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو یاد آیا تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو نماز کے منافی ہے، مثلاً کسی سے کوئی بات چیت نہ کی ہو، جو قبلے کی رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے اپنا سینہ پھیر کر اٹھ کر کہیں چلے نہ گئے ہوں، وہیں پر بیٹھے ہوں، تو جب تک نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو تب تک سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اب سجدہ سہو کر لیں اور پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اگر امام کے ساتھ تشہد میں ملتے ہی امام کھڑا ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ یعنی کھڑے ہو جائیں یا تشہد مکمل کریں؟ دیکھیے، اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ تشہد مکمل کرے، اگرچہ امام کھڑے ہو چکے ہوں تو لیکن یہ اپنا تشہد مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد پھر امام کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں۔ کیا نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ نابالغ بچہ اگر اتنی عمر کا ہو کہ جس کو کچھ سمجھ بوجھ ہو، جو کم از کم اتنی سمجھ رکھتا ہو کہ کسی چیز کو کیسے خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس بچے میں سمجھ بوجھ ہے، اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، تو اگر اتنی عمر کا نابالغ بچہ ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ لیکن بہتر بات یہی ہے کہ بالغ شخص جو ہے وہ اذان دے، اور اگر نابالغ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ بالکل ہی چھوٹا ہے اور اس کو اپنے نفع نقصان کسی بھی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور اس کو اذان کے الفاظ یاد کرا دیے گئے اور اس نے اذان دے دی تو اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اذان دوبارہ دینی ہوگی۔ اگر رکعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو رکعت کے پانے کے لیے مسجد میں دوڑنا یا مسجد کی طرف دوڑنا کیسا ہے؟ جی، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس خیال سے کہ ہم سے رکعت نکل جائے گی، امام جو ہیں وہ رکوع سے سر اٹھا لیں گے، تو اس لیے مسجد میں دوڑتے ہیں یا مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ انسان اس طرح دوڑ کر جائے، یہ خصوصاً مسجد میں دوڑنا مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، تو بہرحال دوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر چل کر جائیں آپ اور رکعت مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں اس کو پڑھ لیا جائے، لیکن دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ صاحب نصاب شخص کی بیوی کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، اگر اس کی بیوی زکوٰۃ کی مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، محض اس وجہ سے کہ اس کا شوہر صاحب نصاب ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جا سکے۔ اس کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہوگا، اگر اپنی اس کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق بنتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نابالغ بچوں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ نابالغ بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا والد جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر ان کا والد زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو پھر اس کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو نابالغ بچے کو زکوٰۃ دیتے وقت ان دونوں باتوں کی رعایت رکھنی ضروری ہے کہ خود اس بچے کی بھی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ بنتا ہو، اور اسی طرح اس کا جو والد ہے اس کی ملکیت میں بھی اتنا مال نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو۔ جب دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو پھر اس نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کیا غریبوں کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ دیکھیے، ایک صورت تو غریبوں کو کھانا کھلانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا لگا دیا جائے،
اور غریب آئیں اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، تو اس طریقے سے تو زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ میں ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ غریب کو زکوٰۃ کی رقم کا یا اس رقم سے خریدی گئی کسی چیز کا مالک بنایا جائے اور پھر وہ اس کو جو چاہے کرے۔ دسترخوان پہ جو شخص بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اسے اتنی اجازت تو ہوتی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر کھا لے، لیکن یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں سے کھانا اٹھا کر لے جائے۔ تو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازمی شرط ہے مالک بنانا، وہ اس صورت میں پوری نہیں ہوتی، اس لیے اس طریقے سے تو کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم سے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا تیار کیا جائے اور پھر وہ کھانا کسی مستحق کے زکوٰۃ کے حوالے کر دیا جائے، پھر وہ اس کو جو چاہے کرے، اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو یہ کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی کہ یہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، تو کیا وہ رقم وہ شخص اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے؟ جی، اگر اس کے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہوں، اگرچہ اس کے قریبی ہی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو یہ شخص ان کو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے۔ غیر مسلم کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جب کہ وہ مقروض ہو؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے یا اس رقم سے کوئی چیز خرید کر دی جا رہی ہے، وہ شخص مسلمان ہو۔ تو غیر مسلم کو اگر زکوٰۃ کی رقم دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ وہ مقروض ہو تب بھی اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی اور طریقے سے نفلی صدقات وغیرہ سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم دینا غیر مسلم کو جائز نہیں ہے۔ مستحق کو کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو اتنی زکوٰۃ کی رقم دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب نہ بن جائے۔ اگر اتنی رقم دی گئی کہ وہ خود صاحب نصاب بن گیا تو اتنی رقم دینا اس کو مکروہ ہے۔ البتہ اگر ایک شخص کے جو اہل و عیال ہیں وہ زیادہ ہوں، مثلاً اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اتنی رقم بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ رقم ان سب پر تقسیم کی جائے تو وہ نصاب سے کم بنے۔ مثال کے طور پر ایک مستحق زکوٰۃ ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، تو یہ کل 4 افراد ہوئے۔ اب اس شخص کو اتنی رقم دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی کہ اگر ان 4 افراد پر اس رقم کو تقسیم کیا جائے تو وہ نصاب سے کم مقدار بنتی ہو، تو اتنی رقم جو ہے وہ اس کو دی جا سکتی ہے۔ ایک سوال کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر جو نزلہ ہے یہ کپڑوں پر گر جائے تو کیا اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا نماز میں اگر گر جائے تو وہ نماز جاری رکھی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے، جو نزلہ ہے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر نماز سے پہلے کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور اس کا کپڑوں پر لگے رہتے ہوئے اس حالت میں نماز پڑھنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے اس لیے اگر اسی حالت میں کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران کپڑوں پر لگ گیا تو اس کی وجہ سے نماز کو نہ توڑا جائے، اگر تھوڑا سا عمل کر کے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی طرح نماز کو جاری رکھیں، نماز کو بہرحال نہ توڑیں۔ اگر خاتون نے نماز کی نیت باندھی
اور اس دوران بچہ رونے لگا تو کیا وہ اپنی نماز جاری رکھے یا جلدی جلدی پڑھ کر ختم کرے؟ دیکھیں ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی یعنی ایمرجنسی کی صورتحال نہ ہو، کوئی بچے کی ایسی جان کو خطرہ نہ ہو، صرف رو رہا ہے، تو وہ خاتون اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ البتہ نماز کو پھر زیادہ طول نہ دیں، یعنی مختصر طور پر ادا کر لیں۔ قرات جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل سے تطویل نہ کریں قرات میں۔ جلدی جلدی پڑھنے کا یہ مطلب کہ نماز کے جو ارکان ہیں وہی صحیح طور پر ادا نہ ہو، جو واجبات ہیں وہی صحیح ادا نہ ہو، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اس میں زیادہ جو ہے وہ تطویل نہ کی جائے، مختصر قرات کر لی جائے اور اس طرح نماز کو ختم کر لیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بچے کی کوئی جان کو خطرہ ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، پھر ایسی صورت میں تو وہ نماز کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو آج کے سوالات ختم ہوئے۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔